قوم سمود کا ذکر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، تو آج ہم اس واقعے کا جائزہ لیں گے تاکہ ہمارے سب بہن بھائیوں کو اس کی بہتر سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ قوم سمود کے گھر آج بھی سعودی عرب کے اندر محفوظ ہیں، اور یہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی جانب تقریباً تبوک روڈ پر ایک جگہ ہے جسے مدائن صالح علیہ السلام کہتے ہیں۔ جب میں اس جگہ کی زیارت کے لیے گیا تو مجھے یہ یقین ہی نہ آیا کہ یہ گھر آج بھی ہزاروں سال کے بعد اسی طرح محفوظ ہیں۔ اور یقین کریں، جب ان گھروں کی زینت، زیبائش اور پہاڑوں کے اندر ان کے تراشنے کو میں نے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بلند و بالا پہاڑوں کو ان لوگوں نے، جب لوہے نام کی چیز ہی نہیں تھی، تو کیسے کاٹ کر اتنے بڑے بڑے اور اتنے اچھے گھر تعمیر کیے۔ قوم سمود ایک بت پرست قوم تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے روکا، لیکن بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دیکھو، رزق تمہیں اللہ جل شانہ دیتا ہے، لیکن تم عبادت کسی اور کی کرتے ہو۔ لیکن اس بدبخت قوم نے ایمان لانے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ اے صالح علیہ السلام، ہم تو آپ کو بہت عقل والا سمجھتے تھے، اور آپ نعوذ باللہ کیا دقیانوسی کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی ایک معجزہ دکھاؤ، لیکن یہ معجزہ ہماری مرضی کا ہو۔ استغفر اللہ۔ پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ اس پہاڑی سے ایک فربہ اونٹنی جو کہ حاملہ بھی ہو نکال کے دکھاؤ تو ہم مانیں۔ اب ایک ایسا معجزہ طلب کیا قوم سمود نے جو عقل انسانی سے بالا تر تھا۔ ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ناممکن کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی توحید سے نعوذ باللہ پھر جائیں گے اور ہم سچے ہو جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر معجزہ مانگتے ہو تو پھر یہ یاد رکھنا کہ اللہ جل شانہ جب معجزہ پورا کر کے دکھائیں گے تو پھر تمہارے پاس مہلت نہیں ہوگی۔ پھر اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور ایسا عذاب کہ جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ لیکن قوم سمود کا خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام اس لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کام ممکن ہی نہیں۔ جب اور کوئی راستہ نہ بچا تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کے حضور اپنے عقیدے کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت رکوع نہیں ہوتا تھا، صرف قیام اور سجدہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ رکوع اللہ جل شانہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو صرف نصیب کیا ہے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ یا رب العزت، میری قوم اب یہ تقاضا کر رہی ہے، تو میرے اللہ جل شانہ نے اس پہاڑی کو درمیان سے چیرا، ایک بڑے پتھر کو، اور اس سے ایک فربہ اونٹنی جو کہ حاملہ بھی تھی نکال دی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ھذا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی وہ اونٹنی ہے۔ اب جب اونٹنی نکالی گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اب یہ تمہارے ذہن میں ہو کہ پوری بستی میں جو کہ ایک ہی تالاب تھا، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور، یعنی جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن اور کوئی تمہارا جانور پانی نہیں پیے گا، جس دن یہ اونٹنی گھاس چرے گی اس دن تمہارے جانور گھاس نہیں چریں گے۔ اب یہ بڑی سخت شرائط تھی، اللہ نے ان کو عذاب جو ہے وہ دینا تھا، لہٰذا کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا جب وہ تنگ آ گئے
کہ ہم اس اونٹنی کو ہی مار دیتے ہیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ قوم سمود کے لوگ اکٹھے ہوئے اور ہم نے سے 9 لوگ والنٹیئر ہوئے کہ ہم اس کام میں حصہ لیں گے۔ ان میں سے جو مین کردار جس بندے کا تھا وہ ایک زانی عورت سے پیدا ہونے والا بچہ تھا جس کی رنگت سرخ تھی اور سبز اس کی آنکھیں تھی۔ اس نے ان 9 بندوں کے ساتھ مل کر حضرت صالح علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تھا، اس اونٹنی کی پہلے ٹانگیں کاٹی اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت روکا، لیکن جب وہ نہ روکے تو فرمایا اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد اللہ تمہیں عذاب دے گا اور تمہیں پکڑ دے گا۔ پھر انہیں ایک چیخ کے دردناک عذاب نے پکڑا، لیکن اس سے پہلے جو 3 دن کی اللہ نے مہلت دی، پہلے ان لوگوں کے چہرے سرخ ہوئے، پھر زرد ہو گئے، اور تیسرے دن جس دن اللہ نے عذاب دینا تھا تمام کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے، اور اس دن اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر ایک چیخ کا عذاب بھیجا اور وہ تمام کے تمام اپنے گھروں میں ڈھیر ہو گئے، اور ساتھ ہی اس کے ایک زلزلہ آیا۔ اس میں مختلف روایات ہیں کہ جب فرشتے نے چیخ کا عذاب دیا تو وہ زلزلہ بھی اسی سے تھا۔ جب یہ عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر فلسطین کے علاقے رملہ کی طرف چلے گئے اور وہیں پہ اپنی باقی ساری زندگی گزاری۔ ہمیں قوم سمود کے واقعے سے جو سبق ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ جب بھی اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ جل شانہ پھر اس قوم کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس قوم کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس انڈیویژول کو اللہ جل شانہ سزا دیتے ہیں، پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری بستی کے اوپر وہ عذاب نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔